السلام علیکم کلاس. ہاؤ آر یو آل؟ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ یو آل آر فائن. امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. ایز یو نو دیٹ وی ہیو اسٹارٹیڈ دا چیپٹر نمبر 7 دا ایڈوینٹ آف اسلام. ہم نے دا ایڈوینٹ آف اسلام چیپٹر نمبر 7 اسٹارٹ کر لیا تھا، اور اس کی دو ہیڈنگس وی ہیو ڈسکس ٹو ہیڈنگس. First was the Prophet peace be upon him sallallahu alaihi wasallam, and second was early life. یعنی آپ علیہ السلام کی جو پہلے کی زندگی تو اس کے یعنی شروعات کی زندگی تو اس کے حوالے سے بات کی گئی. Now come to the third paragraph. وہی یعنی ریویلیشن اینڈ اسکینشن. ٹھیک ہے، ریویلیشن اینڈ اسکینشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، یعنی کہ دوبارہ عروج میں آنا یعنی آگے بڑھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہی آپ علیہ السلام پہ جو آتی تھی ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ٹورڈ دا ایج آف 35، تقریباً 35 سال کی عمر کے بعد دا ہولی پروفٹ پیس بی اپن اسٹارٹڈ وزٹنگ دا کیپ آف ہجرا ہیرا آن اے لو لائنگ ماؤنٹین آؤٹ سائڈ مکہ. لیکن جب آپ علیہ السلام جو تھے وہ ایک غار کے اندر آپ کا آنا جانا، یعنی آپ غار میں جا کر اپنا وقت گزارا کیا کرتے تھے، جس کا نام تھا غار ہیرا، جو کہ آج بھی وہیں اسی مقام پر موجود ہے. اور جو لوگ حج یا عمرے کی ارادے سے جاتے ہیں وہ اوبیسلی وہاں غار ہیرا کی زیارت کرتے ہیں، جہاں آپ علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوا کرتا تھا، اور آپ علیہ السلام وہاں جا کر اپنی وحی اور اس کے ساتھ ساتھ خود کو سکون دینے کے لیے آپ وہاں پر وقت گزارا کرتے تھے، جو کہ ایک ماؤنٹ ہے، یعنی کہ ایک پہاڑ ہے چھوٹا سا. ٹھیک ہے، ایک پہاڑ ہے جو کہ مکے کی باہر کی سائڈ پر ہے. اٹ واز ہیئر آفٹر اے فیو ایئرس، یعنی کہ کچھ ہی وقت کے بعد، کچھ سالوں کے بعد، دیٹ ہی ریسیوڈ دا فرسٹ میسج آف گاڈ. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلا پیغام موصول ہوا یعنی وصول ہوا. ریڈ دا ایئر واز 610 اینڈ ہی واز اے لٹل اوور 40 ایٹ دیٹ ٹائم. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سب کو جانتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام میں پہلی وحی نازل ہوئی تو پہلی وحی میں ورڈ تھا، کہا گیا تھا اقرا یعنی پڑھ. تو یہی بات کی جا رہی ہے، ریڈ، پڑھو. یہ تقریباً جو سال تھا وہ 610 ہجری عیسوی چل رہا تھا، اور آپ علیہ السلام کی عمر تقریباً 40 سال تھی. دا بیسک میسج آف اسلام واز دیر از نو گاڈ ایکسیپٹ گاڈ، یعنی کہ جو بنیادی جو اسلام کا پیغام تھا وہ کیا تھا کہ خدا تعالیٰ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی خدا نہیں، اینڈ محمد پیس بی اپون ہم از ہز میسنجر، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ایک پیغمبر ہیں. دا میسج ہاؤ ایور واز ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو دا پیپل آف دا قریش. یہ میسج، یہ پیغام جو تھا کسی حد تک قریش کے جو لوگ تھے انہوں نے اس کو قابل قبول نہیں کیا تھا. دے ہیڈ پلیسڈ 360 آئیڈیاز ان دا ہولی کعبہ and made a great deal of money when people from all over Arabia came to worship these idols during pilgrimage. یعنی کہ جو لوگ وہاں پر جو قریش تھے انہوں نے تقریباً 360 کے قریب وہاں پر بت کو رکھ دیا تھا ہولی کعبہ یعنی کعبۃ اللہ شریف کی طرف شریف میں، اور وہ ان بتوں کو بیچا بھی کرتے تھے. جو لوگ عرب سے مختلف جگہوں سے وہاں پر آیا کرتے تھے اپنی عبادات کو کرنے کی غرض سے. The people who accept Islam in the beginning were the Prophet's own wife, بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو لوگ تھے ان میں اسلام قبول کرنے والے میں شروع میں سب سے پہلے جو آپ علیہ السلام نے کے جو پیغام عام کیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے اور اسلام کو قبول کیا. ان میں سب سے پہلے آپ کی وائف بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں. who became the first Muslim، جو سب سے پہلے مسلمان بنی. The Prophet's best friend حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت بہترین دوست جو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اس کزن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کزن جو تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اینڈ his freed slave حضرت زید، اور آپ علیہ السلام کے آزاد کیے ہوئے غلام جن کا نام تھا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. The other followers of Islam in those early days were mostly the poor and the oppressed.
اس وقت اگر مسلمانوں کی بات کی جائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فالوورز کی بات کی جائے، یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیروی کیا کرتے تھے، اسلام پر جو ایمان لے کر آئے تھے، ان میں سب سے زیادہ جو پہلے ترے لوگ تھے وہ غریب تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ مظلوم بھی تھے، اوپریسڈ کہا جاتا ہے مظلوم کو، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسلام کو عام کیا تو وہ لوگ جو نچلی طبقے کے لوگ تھے، یعنی ایسے طبقے کے لوگ جو غریب و غربا اور مظلوم ہوا کرتے تھے، غلام ہوا کرتے تھے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آیا کرتے تھے۔ Many non-believers in Makkah mercilessly persecuted the followers Islam، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر جو نان بلیور یعنی کہ جو آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے، مکہ میں رہتے تھے، وہ بہت زیادہ بے رحم تھے، اور وہ اسلام کے جو ماننے والے تھے ان پر ظلم کیا کرتے تھے، انکلوڈ دا پروفٹ ہمسیلف، یعنی اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام پر بھی وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ ابو جہل، ابو لہب along with his wife جمیل، ابو جہل کی بات کی جائے یا ابو لہب کی بات کی جائے، یہ بھی اپنے جمیل یعنی کہ ان کی جو وائف تھی جمیل کے ساتھ مل کر آپ ابو سفیان along with his wife، یعنی کہ جو لوگ آپ علیہ السلام پر ظلم کیا کرتے تھے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کے جو فالوورز تھے ان پر ظلم کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جن میں نام یہاں پر شامل ہیں ابو جہل، ابو لہب، جمیل جو ان کی وائف تھیں، ابو سفیان اور with his وائف ہندا، اور ان کی وائف ہندا تھی، ٹھیک ہے۔ لکھا جا رہا ہے both of whom later accept اسلام، یہ دونوں جو تھے یعنی کہ ابو سفیان اور ہندا، یہ دونوں بعد میں اسلام لے آئے تھے، اسلام قبول کر لے، لیکن اسلام لینے سے پہلے ان لوگوں نے جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے وہ ظلم کیے۔ were among the leaders of his early persecution، ٹھیک ہے۔ Many Muslims sought refuge in Abyssinia, present-day Ethiopia, which was ruled by a just and kind Christian king۔ اچھا، اب اس میں بہت ساری باتوں کو کیا جا رہا ہے کہ جو علیہ السلام کے جو مخالف جو لوگ تھے، لیکن ایسے بھی لوگ تھے جو کرسچنس تھے یعنی کہ غیر مسلم ہوا کرتے تھے، لیکن اور وہ حکمران بھی تھے، لیکن وہ بہت زیادہ رحم دل تھے، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ کیا کرتے، جو مسلمان اس طرح سے ہوا کرتے انہیں پناہ دیا کرتے تھے۔ In 620 that is 10 years after the first revelation، یعنی کہ 620 کی بات کی جا رہی ہے سب سے پہلی وحی کے 10 سال کے بعد۔ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم had a very special experience، آپ علیہ السلام کو ایک خاص تجربہ اس بارے میں حاصل تھا۔ He visited the mosque in Jerusalem، یعنی کہ آپ یروشلم کی جو مسجد ہے اس میں گئے، and then ascended the heavens and met God، اور اس کے بعد آپ جنت کی آپ نے سیر کی، یعنی کہ آپ جنت کی طرف بڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملے۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ وہ واقعہ ہے جسے واقعہ معراج کے نام سے لوگ جانا کرتے ہیں، لیکن معراج کے واقعے میں آپ علیہ السلام جو تھے وہ یروشلم، جسے ہم پہلا کعبہ یعنی کہ پہلا قبلہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یروشلم جسے پہلا قبلہ بھی کہا جاتا ہے، وہاں آپ گئے، مسجد اقصی، ٹھیک ہے، اینڈ دین اور اس کے بعد آپ اوپر کی جانب یعنی آپ جنت کی سیر کے لیے گئے، یعنی جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی طرف جا رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے یروشلم گئے، وہاں جا کے امامت کی انبیاء کرام کی، یعنی کہ جو بھی انبیاء تھے، جو بھی نبی، جو بھی رسول آپ علیہ السلام سے پہلے آ گئے تھے، وہ سب صفے باندھ کر وہاں موجود تھے، اور آپ علیہ السلام نے وہاں جا کر سب سے پہلے انبیاء کی جماعت کروائی۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے جنتوں کی سیر کی، جنتوں کی سیر کے بعد پھر آپ علیہ السلام کو مسجد اوپر بلایا گیا، مسجد آگے بڑھایا گیا، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے ملاقات کی۔ Only a few seconds had passed according to earthly time when he returned، یعنی کہ کچھ ہی وقت کے بعد only a few seconds had passed، یعنی کچھ ہی وقت گزرے تھے، یعنی according to earthly time when he returned، یعنی کہ وہ ایک سمجھنے کہ زمین پہ گزرا ہوا کچھ ہی لمحے تھے، جب انہی لمحات میں آپ علیہ السلام نے پوری جو آپ علیہ السلام زمین سے آسمانوں کی طرف گئے، امامت بھی کروائی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات بھی کی۔ بظاہر تو یہ بہت ایک وقت خاص تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت زمین کے جو وقت تھا اسے
روک دیا تھا، اسے سلو آہستہ کر دیا تھا، اور اتنا آہستہ کہ آپ علیہ السلام دنیا کے مطابق کچھ ہی لمحوں میں اتنی سیر کر کر دنیا میں واپسی بھی آ گئے۔ The first part of the incident is called اسراء، یعنی کہ جو پہلا جو حصہ ہے اس معراج کے واقعے کا وہ کہلاتا ہے اسراء، and the second part is called معراج، اور دوسرا جو پارٹ ہے وہ معراج۔ اب یہ پہلا حصہ کون سا ہے، دوسرا حصہ کون سا ہے، اس کی بات کی جائے تو پہلا حصہ وہاں تک جو کہا جاتا ہے جو آپ علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے۔ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جب معراج کے واقعے کا ظہور پذیر ہونا تھا، اس سے پہلے آپ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کا سینہ چاک کر کے آپ کے دل مبارک کو دھویا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، جو آپ علیہ السلام تمام چیزوں کو دیکھ رہے تھے، تو وہ اس کے بعد سے وہ عمل سے لے کر جب آپ علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں آپ نے جو نماز انبیاء کرام کی نماز پڑھائی، وہ حصہ یہ تقریباً کہلاتا ہے اسراء۔ پھر اس کے بعد جب آپ علیہ السلام آسمانوں کی طرف اٹھانے کے لیے جب آپ علیہ السلام کے پاس ایک سواری جسے براق کے نام سے جانا جاتا ہے، اس پہ بیٹھ کے جب آپ اوپر کی جانب بڑھے، براق پہ ہی بیٹھ کر آپ مسجد اقصیٰ تک آئے تھے، لیکن جب آپ اوپر کی طرف بڑھے تو اس واقعے کو معراج کے نام سے پکارا۔ معراج کے میننگ ہوتے ہیں اوپر، عروج پانا، ٹھیک ہے۔ In English they are called the nightly journey and ascension۔ انگلش میں اس واقعے کو نائٹ جرنی یعنی کہ ایک نائٹ اندھیرے کا یعنی کہ رات کی سیر یا عروج، اسکینشن کے میننگ ہوتے ہیں عروج، ٹھیک ہے، یا عروج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ The incident has remained very important for Muslim۔ یہ جو واقعہ ہے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ خاص، بہت زیادہ اہم ہے۔ Great poets who later wrote about the include نظامی گنجوی اینڈ علامہ اقبال، اور اسی واقعے کو مختلف شاعروں نے اپنے طریقے سے اپنے بیان کرنے کی کوشش کی، جن میں نظام گنجوی کے نام سے اور علامہ اقبال کے نام سے اس میں مشہور ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا پیراگراف تھا جس میں ہم نے اس بارے میں بات کی جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وحی کس طرح سے نازل ہے، اور وحی کے بعد آپ نے جو عروج یعنی کہ آپ اوپر کی طرف جانب بڑھے اس کے بارے میں بات کی گئی۔ یہاں تک رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے مزید پڑھیں گے۔ اپنا گھر والوں کو بہت زیادہ خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔